قیامت کا آنا ایک یقینی امر ہے، اور قیامت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے یہ چیزیں ہو کر رہیں گی، یہ کام ہو کر رہیں گے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت سے پہلے اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، اسلام کی روح مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ وہ آج ہم مسلمان دیکھتے ہیں، میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، دوسرا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اسلام کا نام تو باقی ہے لیکن اسلام کی روح باقی نہیں، صرف نام باقی رہ گیا ہے۔ اسلام کی عبادات باقی ہے، نماز باقی ہے، روزہ باقی ہے، زکوٰۃ باقی ہے، حج باقی ہے، احکام سارے کے سارے موجود ہیں، مگر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کوئی صحت کام پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف رجوع فرماتے۔ آج ہم اپنی نماز کا حال دیکھیں، کیا نماز اپنی اصلی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے؟ نماز کے اندر آج بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی وہی ایک جیسی تاثیر تھی، اس دور کی نماز میں بھی 2-4 فرض تھے، آج کی نماز میں بھی 2-4 فرض ہیں، اس نماز میں بھی اتنی ہی تاثیر تھی جتنی آج کی نماز میں ہے، مگر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف نام باقی رہے گا، نماز کی شناخت باقی رہے گی، سجدہ، رکوع اور تشہد جو ہے اس کی صرف شکلیں باقی رہ جائیں گی، اس کی جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جب وہ ختم ہو جائے گی تو نماز کی تاثیر بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم آج اس تاثیر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی ہے اس طریقے سے نماز پڑھیں تو وہی تاثیر ملے گی، وہ چھوڑ دیں گے تو تاثیر نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے بادشاہ گزرے ہیں، خلفاء گزرے ہیں، ان کا جب دور تھا زکوٰۃ لینے والا کوئی موجود نہیں تھا، دینے والے موجود تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ زکوٰۃ جب دیتے تھے اللہ کا حکم سمجھ کر دیتے تھے، لینے والا جب لیتا تھا لینے سے پہلے یہ سوچتا تھا کیا یہ میرے لیے لینی جائز ہے کہ نہیں ہے، میں یہ لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا۔ دینے والا سوچتا تھا کہ میں زکوٰۃ دے تو رہا ہوں مگر اتنی ہی مقدار میں دے رہا ہوں جتنی اللہ نے فرض کی ہے، یا کم مقدار میں دے رہا ہوں۔ اس وقت دینے والا پوری مقدار میں دیتا تھا، مستحق آدمی لیتا تھا، دینے والے بچ گئے تھے، مستحق ختم ہو گئے تھے۔ آج پیسہ بہت زیادہ ہے، دنیا کا مال و اسباب بہت زیادہ ہے، غربت بھی اسی نسبت سے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ تو موجود ہے، زکوٰۃ کی پرسنٹیج بھی وہی ہے، زکوٰۃ کا طریقہ بھی وہی ہے، پھر غربت ختم نہیں ہوتی، غریبوں کی مدد نہیں ہوتی، مستحق لوگوں تک ان کا مال نہیں پہنچتا۔ کیوں نہیں پہنچتا؟ اس لیے کہ زکوٰۃ دینے والا بھی اس کو بوجھ سمجھتا ہے، لینے والا بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں اس کا مستحق ہوں بھی یا نہیں، یا اگر میں مستحق ہوں تو مجھ سے زیادہ بھی کوئی مستحق ہے کہ نہیں۔ دینے والا دیتے ہوئے تنگ ہوتا ہے، لینے والا لینے سے پہلے نہیں سوچتا۔ جب دونوں باتیں ختم ہو گئی تو اس کے اندر سے الہ العالمین نے تاثیر اٹھا لی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سچ ثابت ہوئی۔ اسلام تو باقی ہے، نماز بھی باقی ہے، زکوٰۃ بھی باقی ہے، مگر الا اسم، صرف نام باقی ہے، اس کے اندر سے تاثیر ختم ہو گئی۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَبْقَى الْقُرْآنُ إِلَّا رَسْمُ، کہ یہ قرآن تو باقی رہے گا لیکن صرف اس کا رسم الخط باقی رہے گا، اس کے نقوش باقی رہیں گے۔ قرآن مجید کا سب سے اول حق قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور قرآن مجید کا دوسرا حق قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ دونوں قرآن شریف کے حق ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں کہ جن کو قرآن مجید دیا گیا اور وہ اس کی تلاوت اس انداز سے کرتے ہیں جس انداز سے کرنے کا حق ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، الہ العالمین نے فرمایا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن مجید کو عربوں کے لہجے میں پڑھو، قرآن کو جیسا پڑھنے کا حق ہے ویسا پڑھو۔ یہ قرآن کا دوسرے نمبر کا مقصد ہے۔ پہلے نمبر کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پر عمل کیا جائے۔ جس طرح قرآن نے جس کام کو حلال کہا ہے اس کو حلال سمجھا جائے، قرآن نے جن کاموں کو حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھا جائے، قرآن کے حلال کو حلال جانا جائے، قرآن کے حرام کو حرام جانا جائے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، یہاں صبح اٹھ کر اگر کوئی آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یہاں پر یہ بات پڑھ کے جاتا ہے کہ الہ العالمین نے سود کو حرام کیا ہے، اس کے اپنے پیسے بینک میں سود کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، یہاں قرآن مجید میں یہ پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ نے ظالموں پر لعنت کی ہے، باہر نکل کر ظلم کرتا ہے۔ یہاں قرآن میں پڑھ کے جاتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے، باہر نکل کر جھوٹ بولتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا لا یبقی القرآن الا رسم، کہ قرآن کا صرف رسم باقی رہ جائے گا، الفاظ باقی رہ جائیں گے، نقش باقی رہ جائیں گے، عمل ختم ہو جائے گا، تاثیر ختم ہو جائے گی۔ آج ہم اس دور کے اندر جی رہے ہیں